دو ہی میجر چیزیں ہیں آپ کے دین میں کہ آپ کے ڈیڈس ایکسیپٹ ہونے کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں، اور کوئی بھی آپ کو کسی چیز کا رزلٹ ملنے کے لیے دو ہی کنڈیشنز ہیں کہ ایک آپ کی نیت خالص ہو اللہ کی خاطر، اور دوسری اس کا طریقہ جو ہے اللہ کے نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. یہی دو کنڈیشنز ہیں. اگر آپ کی پہلی کنڈیشن ہی نہیں صحیح یا ویریفائی نہیں ہے، چاہے دین پہ آنے کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بار بار ری ایویلیویٹ کرنی ہوتی ہے تھرو آؤٹ یور ایئرس. جب آپ غصے میں ہیں، جب آپ اپنے پیرنٹس سے ڈیل کر رہے ہیں، جب آپ کے ساتھ ڈاؤن فیزز آئیں، جب آپ کے ساتھ اپ فیزز آئیں، اس میں جب آپ اپنی نیت ری ایویلیویٹ کرتے ہیں، آپ آٹومیٹکلی ایک آپ کے اندر ایک کامنس آ جاتی ہے، ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایکچولی میں یہ دس از اے بگر پرپز دین جسٹ مائی دس اسمال انٹریکشن. تو اس بڑے پرپز کی خاطر آپ کیا چیز لوز کر رہے ہیں، اور یہ چیز صرف اس اتنی سی ایکٹیویٹی سے آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنی نیت کو ری ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی نیتوں کو ری ایویلیویٹ کریں تھرو آؤٹ یور لائف ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس کے دوران بھی، ٹھیک ہے، تو تب آپ کے اندر وہ اسٹیبلٹی پروڈیوس ہو سکتی ہے. صحیح بات. اور اللہ سے دعا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں سم ٹائمس نا بچے آن لائن انٹریکشنس کے اندر کافی زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور جب یہ ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت بندے ذرا نیت نہیں ویلیویٹ، وہ بس بندہ تھکا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، اور اپنا فون اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ رپلائی کرنے میں لگا ہوتا ہے، وہ ڈبیٹ کرنے میں لگا ہوتا ہے، وہ اپنی نیت ری ایویلیویٹ کرنے میں نہیں لگا ہوتا. نیت ری ایویلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے فون سائڈ پہ رکھا، اللہ کے آگے تھوڑا سا دعا کی، ذرا اپنے موڈ چینج کیا، اور اس کے بعد جا کے اس بندے سے گفتگو کی. حماس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جنگ میں تھے کسی، تو انہوں نے نا کسی کافر کو جو دشمن تھا اس کو نا گرایا ہوا تھا زمین پہ، تو اس کو بس وار کرنے لگے تھے، اس نے نا تھوک دیا ان کے منہ پہ. تو حضرت علی، حالانکہ کتنا مومنٹ ہے، وہ غصہ بھی ہوتا ہے اور سارا جذبات ہوتے ہیں میدان جنگ میں، تو حضرت علی نا پیچھے ہو کے ریٹیلیٹ کر کے اس نے پوچھا کہ آپ نے مطلب کیوں، اچھا خاصا موقع تھا آپ کے پاس. تو حضرت علی نے کہا کہ جب میں تمہارے سے پہلے جنگ کر رہا تھا نا، تو میری جو نیت تھی وہ اللہ کے لیے جنگ ہو رہی تھی، میرا تم دشمن اللہ کے لیے تھے. اب تم نے جو کام کیا ہے نا، اب میری اپنی ایگو اندر انوالو ہو گیا. اس اتنے پیک مومنٹ پہ اپنے آپ کو پیچھے کرنا، کنٹرول کرنا، وہ والی بات ہے کہ نیت بات ہے نا، تربیت رسول اللہ سبحان اللہ. ٹیچر ماشاء اللہ. ٹیچر کون تھے؟ احمد بھائی آپ کچھ 2-3 پوائنٹس فائنل. ہاں جی علی بھائی، دیکھیں کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں گا، میں بھی تھوڑا بہت اس فیز سے گزرا کہ دین کو جب پڑھتا تھا اور اپنے ارد گرد دیکھتا تھا، وہ کانٹرڈکشن جو ہے نا اس کو کیسے میں نے اپنے ذہن میں اور ویسے پریکٹیکلی فکس کرنا ہے، وہ میرے لیے کافی پرابلم ہوتا تھا. تو میرے لیے سولوشن جو ہے، اور جس چیز نے مجھے ہیلپ کیا ہے، وہ ہے علم، نالج، کہ انسان پڑھے، سیکھے، علماء کے ساتھ پاس جا کے بیٹھے، ان سے جا کے مشورہ کرے، ایڈوائس لے. اس چیز نے مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت آپ سمجھے پٹ فال سے نا بچایا ہے. اور سیم آل آف اس. ہاں، اینڈ میں کیونکہ میں نے اپنے اس جرنی کے اندر ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں جو بیچارے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، جو علم کے ساتھ نہیں جڑے یا علماء کے ساتھ نہیں جڑے، وہ بہت بری طرح پھر ان کا جو ہے نا گرے وہ بیچارے. تو میں تو سب اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، ینگسٹرز کو، سب کو ایڈوائز یہی کروں گا کہ وہ علم کے ساتھ جڑیں اور علماء کے ساتھ جڑیں. اینڈ دیکھیں ہمارے ٹائم پہ یہ یوتھ کلب جیسی آرگنائزیشن نہیں تھی. جب میں دین کی طرف آیا تو اس وقت اس طرح کی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ مجھے لائک مائنڈیڈ لوگ مل جائیں، اور وہ ایسی انوائرمنٹ مل جائے مجھے جہاں پہ ہم لوگ دین کی بات بھی کر سکیں، سیکھ بھی سکیں. تو یہ ایک آرگنائزیشن، اور اس طرح کی جتنی بھی کوئی آرگنائزیشنز ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ویلیوبل ہیں، کیونکہ یہ ایج جو ہے نا، جس کی ایج کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ اتنی یہاں پہ ونربلٹیز ہیں. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی یقین کریں زندگیاں ضائع ہو گئی، ان دا سینس کہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے اٹھائے اس ایج کے اندر کہ وہ آج تک پچھتاتے ہیں، کیونکہ یہ وقت پھر نکل جاتا تو بھی یہ دوبارہ نہیں آتا. تو میں تو ایڈوائز کروں گا کہ اس جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جڑیں. ہمارے جتنے یہاں پہ بھائی ہیں جو فرنٹ کے اوپر ہیں، ان کا ایک ایکسپیرینس رہ چکا ہے، اور وہ علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، علماء سے بھی ایک مشورہ کرتے ہیں. تو ادھر آ کے جڑیں، ایسی کمیونٹیز کو سیکھ کریں، ڈھونڈیں، تو پھر انشاءاللہ اپنے بڑوں سے گائیڈ لائن لے کے چلتے جائیں. بس ایک آخری بات بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک کتاب ہے دعویٰ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، دارالسلام پبلیکیشنز کی. پروفیسر ڈنگ ڈینگ مابابایا نام تھوڑا سا ہے، ملیشین ہے غالباً. میں نے وہاں پر ایک روایت پڑھی صحیح بخاری کی، اور جب میں نے پڑھی آئی واز شاکڈ. روایت یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود نے ایک شخص کو ایڈوائز کی کہ جب تم دین کی بات کیا کرو تو 3 دن سے زیادہ نہ کیا کرو، نصیحت لوگوں کو 3 دن سے زیادہ نہ کیا کرو. انہوں نے کہا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ لوگ بور ہو سکتے ہیں. آئی واز شاکڈ.
میں نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وقت جب بیٹھے ہو دین کی بات, جب بیٹھے ہو نصیحت, بلکہ ایسا مزے کی بات ہوا بھی کہ ہم دوست جیکی میں کھانا کھانے جا رہے تھے, ابا سین ایک جگہ ہے وہاں پہ مچھلی کھانے جا رہے تھے, راستے میں قبرستان آیا. اب ماحول ظاہر ہے کھانا کھانے جا رہے ہیں وہ ایک اور ماحول ہوتا ہے, میں موت پہ شروع ہو گیا. واقعی لٹرلی یہ سچا واقعہ ہے. میں نے کہا دیکھو یہ قبر میں لوگ ہیں, ان پر کیا بیت رہی ہوگی. وہ اتنا غصے ہوئے, کہتے یار اب تو چھوڑ دیں, لیکن میں ان پہ غصے ہو گیا. میں یہاں تک غصے, میں نے کہا مجھے یہیں اتارو, تم لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. تو یہ باتیں دیکھیں پڑھ کے ایکسپیرینس خیال میں نے کہا صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے ہر وقت جو ہے وہ نصیحت کی باتیں نہ کرو, لوگ بور ہو سکتے ہیں. یہ ورڈ ہے باقاعدہ اس میں روایت میں. تو آئی تھنک ٹو وائنڈ اپ, ینگسٹرز میں ماشاء اللہ بہت پیشن ہے, بہت انرجی ہے. وی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اسٹینڈ لیں, اسٹانس اسٹرانگ رکھیں. لیکن وہی آپ لوگوں والی بات کہ اسٹانس اسٹرانگ رکھنا ایک الگ بات ہے, لیکن حکمت سے, فہم سے بات کرنا اور آداب سے بات کرنا یہ ایک الگ بات ہے. ماں باپ کے سامنے آواز نیچی رکھیں, یہ تو اللہ کا حکم ہے. ایون شرک جو ماں باپ کرتے ہیں, سورہ لقمان میں ہے کہ لقمان میں سورہ لقمان میں کہ اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کرو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کرو. اور رولنگ بتاؤ اگلے کو, اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی فتویٰ لگانا یا بیرت اختیار کرنی, پہلے اس کو رولنگ تو بتاؤ اللہ کے بندو. اور یہ کتاب ضرور پڑھ لیں, پروفٹس میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس, اور دعویٰ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنت. ڈاکٹر فضل الہی کی بھی بہت کمال کتابیں ہیں کہ دعوت کسے دیں. ایک یہ کتاب ہے, ایک ہے کہ دعوت کیوں دیں, بہت خوبصورت یہ ایک پوری وہ سیریز ہے. تو آئی گیس یہ ساری چیزیں پڑھ کے پھر اسکالرس کے ساتھ جڑیں, نیت اپنی ریوزٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اور جیسے آپ نے بتایا کہ خطبات میں جائیں, یوتھ کلب جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں. انشاءاللہ ایک بہت اچھا ماڈریٹ, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو ماڈریٹ ہی ہونا چاہیے. ہم امت وسطا ہیں, ہمیں ایکسٹریمٹیز اچھی نہیں لگتی. علی بھائی لاسٹ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بڑوں سے کہ دیکھیں جب بھی کوئی بچہ دین پہ آتا ہے نا اور چینج ہوتا ہے تو اس کی ایموشنل اسٹیٹ بھی نا بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب اس نے لائف میں کانٹرڈکشن دیکھی ہوتی ہیں اور اس کو دین کا پتہ چلتا ہے کہ دین یہ ہے, تو وہ نا بڑی عجیب سی ایموشنل اسٹیج سے گزرا ہوتا ہے. تو میں بس یہ کہنا چاہوں گا بڑوں سے, پیرنٹس سے, بہن بھائیوں سے, باقی جو دوست ہوتے ہیں ان کو اسپیس دیا کریں, ان کو بھی ان سے پیار سے بات کیا کریں. وہ ابھی ایک چیز سیکھ رہے ہیں, انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ ایک راز جو ہے وہ پا لیا ہے, تو وہ ابھی بالکل نا ایموشن یا تو آؤٹ برسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور بالکل ہی وہ, تو ان کو ٹائم دیا کریں, ان کو سمجھا کریں کہ وہ کس اسٹیج سے گزر رہے ہیں. اور اچھا اپنا جو کمیونیکیشن گیپ اگر ہے پہلے سے ہی تو اس کو امپروو کریں. ویری امپورٹنٹ. اس سے انشاءاللہ وہ لوگ بھی جلدی سیدھے رستے پہ آئیں گے. سیدھے رستے سے مراد ہے کہ جلدی ہی ان میں وہ جو فائری کمپوزر آ جائے گا اور وہ جلدی ہی اسٹیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کا فائدہ ان دا اینڈ آپ کو بھی ہوگا, ان کا بھی ہوگا, ریلیشن شپ مضبوط ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ رستے پہ بھی قائم رہیں گے. اللہ. تو دس از آور میسج ٹو ایوری ون. آئی ہوپ اٹ واز یوزفل. جزاک اللہ خیر ایوری ون. انشاءاللہ سی یو آل اگین. السلام علیکم. السلام.